السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا ان بھائیوں سے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ جو گھنٹی کا بٹن ہے وہ بھی دبا دیں، اور جنہوں نے پہلے کر لیا ہے پلیز وہ نہ ہاتھ لگائیے گا ورنہ انسبسکرائب ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اب ہم ٹک ٹاک پر بھی ہیں، تو ٹک ٹاک پہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمیں فالو کر دیں۔ جو بھی ٹک ٹاک پہ اس وقت ہمارا پروگرام سن رہے ہیں پلیز آپ فالو ضرور کر دیجیے گا۔ جناب بہت سی خبریں ہیں، لیکن آج کل چونکہ سب سے جو ہاٹ نیوز ہے وہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی آپ کو پتہ ہی ہے۔ امریکہ نے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ اور اتحادی مل جائیں، پاکستان کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایک خبر میری نگاہ کے سامنے سے گزری آج کہ پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کو آپ نوبل پرائز دے دیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ کس طریقے سے کہہ رہا ہے، کس طرح کہہ رہا ہے پاکستان۔ اب یہ تو پتہ لگے گا کہ کون کون اس میں جو ہے وہ بکا ہے، کس کس نے رشوت کھائی ہے، کس کس کو کیا ملا، یہ تو بعد میں پتہ لگے گا۔ جناب آ جاتے ہیں، کل رات کو جو ہے بہت زبردست بمبارڈمنٹ کی گئی ہے اسرائیل کے اندر، اور اسرائیل نے بھی آج صبح ایران کے اوپر کی، ان کا قم کا علاقہ ہے، ان کا جو بہت کچھ ہے، جو انہوں نے امام علی رضا کا جو مزار ہے وہاں پر اس کے قریب بھی انہوں نے بمبارڈمنٹ کی ہے۔ تو یہ ایک لڑائی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کچھ ایران کے اندر جو ہے وہ غداروں کو پکڑا گیا ہے، یعنی جاسوس جو ہے، اور بڑے بدقسمتی سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ زیادہ تر جو جاسوس ہیں وہ افغانی نکل کر آ رہے ہیں۔ یعنی افغانی کس طریقے سے بکے ہیں یہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور کمال کر دیا موساد نے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک بکاؤ قوم کو خریدا۔ میں کبھی بھی نہیں کہتا تھا کہ افغانی بک سکتے ہیں، چونکہ افغانیوں کا تو یہ ریکارڈ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک میں صدیوں لڑائی لڑی۔ سن 70 سے ان کے ملک میں جو لڑائی ہوئی ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے، لیکن انہوں نے کسی دشمن کو اپنے ملک میں نہیں آنے دیا۔ لیکن یہ غدار کیسے پیدا ہو گئے افغانی، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بی ایل اے اور بی ایس ایف کے جو لوگ ہیں، یہ جو سیستان جو پاکستان کے بلوچستان کے ساتھ جو ایرانی بلوچستان ہے، وہاں کے لوگ کافی سے زیادہ ملوث پائے جا رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ایرانی گورنمنٹ جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کر رہی ہے، کارروائی کر رہی ہے، اور دیکھیں بہت سے لوگ پکڑے بھی ہیں، بہت سے لوگوں کو سزائیں بھی دے رہے ہیں یہ ہاتھیار۔ اچھا جی، آج ایک اور ہے کہ جو ان کا ڈرون ہے ایران کا، شاہد نام ہے، پتہ نہیں شہید ہے کیا ہے، کوئی شاہد کہہ رہا ہے کوئی شہید کہہ رہا ہے، پراپر پروناؤنسیشن پتہ نہیں لگ رہی۔ جہاں تک میرا خیال ہے، چونکہ شیعہ کمیونٹی میں شہادت، امام حسین، کربلا یہ زیادہ ہے، تو میرے خیال میں شہید ہوگا، شاہد نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے شاہد بھی ہو، شاہد کے معنی گواہی دینے والا، تو یا جس نے دیکھا ہو۔ اب بات یہ ہے کہ جی ان کا جو ایک دوسرا شہر ہے، اس کا نام دیکھیں میرے ذہن سے ابھی نکل کے بھی آتا ہے تو میں بتاتا ہوں، وہاں سے ڈرون سے حملے کیے انہوں نے، پھر دوسری طرف میزائل۔ اچھا، اب ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے شیعہ سنی کو لڑانے کا، تو لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے ابھی تک یہ مسئلہ نہیں ہوا۔ ایک کانفرنس ہو رہی ہے ترکی کے اندر، جو ترکی نے بلائی ہے OIC کی، اور اس میں بڑی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اب میں ہنس رہا ہوں، صبح سے میرے پیٹ میں جو ہے وہ مروڑ پڑ گئی ہنس کے کہ بھیا یہ مذمت ہی چلتی چلی آ رہی ہے OIC میں آج تک ہم نے دیکھا نہیں کہ کس کام کے لیے OIC بنی تھی، کیا OIC نے اپنا کردار ادا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ بہرحال آج اگر ایران ہے تو کل پاکستان ہے، یہ نہ بھولیں پاکستانی، یہ پاکستان کے جو حکمران ہیں کہ جو ٹرمپ کو کہہ دیا کہ جی بھائی اس کو جو ہے آپ دے دیں، توق ڈال دیں اس کے گلے میں نوبل پرائز کا۔ بھائی توق ڈال دیں، ہمارا کیا، ڈلوا دیجیے، ہمارا کیا ہے۔ لیکن تاریخ بھولتی نہیں ہے، تاریخ لکھی جاتی ہے، تاریخ مرتب کی جاتی ہے، اور جب
مستقبل کا یا موجودہ دور کا جب بھی تاریخ داں ان کے بارے میں لکھے گا تو اچھے الفاظ سے نہیں لکھے گا کہ جنہوں نے تقریباً کوئی مور دین 1 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کروایا فلسطین کے اندر، اور کیا جنہوں نے، اور جنہوں نے بے تحاشا افغانیوں کو شہید کیا، جن کی ہسٹری رہی، جنہوں نے عراق میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو مارا، لیبیا میں، لبنان میں مارا انہوں نے، دنیا کی ہر جگہ کہاں انہوں نے نہیں چھوڑا، ہر جگہ انہوں نے جو ہے جا کے پنگا لیا اور فائٹ کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ اچھا دیکھیں، ایران کے اوپر جو ہے اسرائیل، وہ ان کی جو ایٹمی سائٹس ہیں، یعنی جو ان کی جوہری سائٹس ہیں، یا جہاں پہ انہوں نے رکھا، وہاں پر دھڑا دھڑ حملے کر رہا ہے اسرائیل، لیکن ایران نہیں کر رہا ان کے ڈمونا پہ، پھر ڈیمونا پہ نہیں کر رہا، پھر اس کے بعد اس کے طیارے کیسے آ رہے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب تم اتنے بمبارڈمنٹ کر رہے ہو تو بھئی جہاں سے ان کے طیارے اڑنا ہے، کم سے کم اسی فیلڈ کو ان کو ہینڈل کرنا تھا، وہاں سے طیارے بھی اڑ کے آ رہے ہیں۔ لیکن آج بتا رہے ہیں کہ جی آج ان کے جو ہے کچھ ڈرون گئے ہیں اڑ کے ایران کے۔ اب دیکھیں ابھی تک تو بس یہی خبریں۔ اچھا سینسر بہت زبردست لگا دیا گیا ہے، آپ نے میری خبروں سے اندازہ کیا ہوگا کہ خبریں اتنی نہیں ہیں، جو لوگ بتا رہے ہیں وہ بڑا چڑھا کے بتا رہے ہیں کہ وہ یوں ہو گیا، وہ فلانا ہو گیا، ڈھمکانا ہو گیا، لیکن کمپلیٹلی سینسر ہے۔ جو اکا دکا جو فوٹیجز آ بھی رہی ہیں وہ کوئی چوری چھپے بنا کے بھیج رہا ہے تو وہ آ رہی ہیں، لیکن کمپلیٹلی ہے۔ پھر یہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے جو فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کرتی تھی، انہوں نے کوئی جہازوں پہ پینڈ کر دیا ہے جو ایئر فورس کے، یا برطانیہ میں اس تنظیم پہ بھی پابندی کی بات چل رہی ہے۔ تو یہ کچھ 2-4 خبریں تھیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تک سو فار میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ میں بڑا چڑھا کے پیش کروں کہ جی ہاں یہ ہو گیا، ہاں جی یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈھمکانا ہو گیا۔ بس یہ آج مجھے کچھ ٹھنڈا لگ رہا ہے معاملہ، ابھی تک تو جب تک میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں مجھے ٹھنڈا لگ رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ اوسان خطے نظر آ رہے ہیں۔ ادھر چین کے جو بحری جہاز ہیں وہ تقریباً آ گئے ہیں، اور رشیا جو ہے اس کا ہاں کل بڑا سخت بیان تھا، کل رات کو ولادیمیر پوتین کا، اس نے کہا کہ جی ہماری جو جنگ ہے اور یہ جو ایران پہ مسلط کی گئی ہے، ان دونوں کے پیچھے اسرائیل ہے، اور وہ اسرائیل کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہا۔ اور دوسری بات یہ کہ امریکہ جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ ابھی ہو سکتا ہے وہ نوبل پرائز لینے کے چکر میں ہو کہ پہلے میں نوبل لے لوں، جیسے اس نے لیا تھا، وہ جو آیا تھا افریقن پریزیڈنٹ آیا تھا، دیکھیں براک اوباما، اس نے لے لیا تھا، اور پھر لینے کے بعد اس نے ایسی کی تیسی کر دی تھی، ہر جگہ جنگیں چھیڑ دی تھی۔ تو شاید اب یہ بھی یہی چاہ رہا ہے کہ اس کو مل جائے، اور اس کو مل جائے گا، چونکہ نوبل پرائز تو ہے ہی یہودیوں کا، وہی دینے والے ہیں، وہی کمیٹی میں سب کچھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی مسلمان ملک سے اپنے آپ کو ریکگنائز کروا لیجئے، اور ان کو پتہ تھا کہ ہمارا سب سے بڑا غلام پٹھو، ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والا ایک ہی ملک ہے، بلاؤ اس کے آرمی چیف کو، ڈالو دانا۔ آئی ڈونٹ نو، اپنی تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن دل نہیں مانتا کہ وہ فیلڈ مارشل، وہ جرنیل صاحب جن کو ہم بہت پیار کرتے ہیں، جنہوں نے ابھی انڈیا کی جئی تئی پھیر کے رکھ دی، وہ ہتھیار ڈال دے۔ مجھے نہیں لگتا انہوں نے ڈالے، مجھے لگتا ہے یہ جو پی ایم ایل کی گورنمنٹ بیٹھی ہے، ان کی حرکتیں لگ رہی ہیں مجھے، چونکہ یہی کمزور اعصاب کے لوگ ہیں، یہ اتنے زبردست اعصاب کے لوگ نہیں ہیں یہ، جبکہ آرمی ہماری جو ہے بہت قوت والی ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ۔ بس جی یہی تھوڑا سا تھا، دعا میں یاد رکھیے گا، کوئی خطا کوئی غلطی معافی کا خواستگار۔ آپ جو ہے مجھے سبسکرائب ضرور کر لیں پلیز، اور ٹک ٹاک پہ فالو کر لیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔